ایک نمبر ہے 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، تم نہ مائل ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ فتمسکم النار، وگرنہ تمہیں پکڑ لے گی آگ۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست۔ ثم لا تنصرون، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ظالموں کی طرف ہرگز مائل نہ ہو، ظالموں سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو جناب پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس آیت میں یہ سمجھنا ہے کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ فرمایا ظالموں کی طرف مائل نہ ہو، ظالموں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اردو میں ظلم کا لفظ بہت چھوٹے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور عربی میں جو ظلم کا معنی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے یہاں ظلم سمجھا جاتا ہے کسی کے حق مارنے کو، عربی میں اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عربی کے اندر کفر پر، شرک پر، کفر پر بھی قرآن نے ظلم کا لفظ بولا ہے، شرک پر بھی ظلم کا لفظ بولا ہے، دوسروں کا حق مارنے والے پر بھی قرآن کریم نے ظلم کا لفظ بولا ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرح بے دین لوگوں پر بھی ظلم کا لفظ بولا ہے، بے انصاف لوگوں پر بھی ظلم کا لفظ بولا ہے، جو دوسروں کو انصاف نہ دیں، دوسروں کو حق نہ دیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، کفر کریں، قرآن کریم نے ان سب کو ظالم کہا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، بے انصاف لوگوں کی طرف، ظالموں کی طرف، دوسروں کے حق کو ضائع کرنے والوں کی طرف مائل نہ ہو۔ مائل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے تعلق نہ رکھو، ان سے دوستی نہ رکھو، ان کی تائید نہ کرو، ان کی مدد نہ کرو، ان کے ساتھ نہ چلو۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے جب کسی کو ظالم سمجھا، بے دین سمجھا، بے انصاف سمجھا، انہوں نے اپنی ذات پر ظلم برداشت کیا، لیکن ان کی کسی طرح کی کوئی تائید نہیں کی۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی رائے میں یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ حکومت بہت سے ظلم کر رہی ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا، ان کی تائید کرنا ہے۔ قرآن کی یہی آیت مد نظر تھی۔
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جب سلطنت عباسیہ نے چیف جسٹس ہونے کا عہدہ پیش کیا تو امام صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اپنی نجی مجلسوں میں یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ غلط روش پر ہیں، یہ مجھ سے ظلم کے فیصلے کروائیں، اور اس کے نتیجے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بڑی سختی کی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بڑی زیادتیاں کی گئیں، لیکن امام صاحب نے اس کو برداشت کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے زمانے کے جتنے سرکاری افسران عہدے داران تھے سب کو معزول کر دیا، اور فرمایا کہ تم ظالم کے ساتھ رہے ہو، میں اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دوں گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہو؟ ظلم کیا ہو۔ اسی لیے میرے اور آپ پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، ہم اپنی زندگی میں کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، ایک شخص کو آپ غلط سمجھتے ہیں، میں غلط نہیں سمجھتا، ایک آدمی کو میں غلط سمجھتا ہوں، آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے، وہ الگ بات ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ غلط بھی سمجھو، ظالم بھی سمجھو، بے انصاف بھی سمجھو، آپ کو اندر سے پتہ ہو، پھر بھی آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ظلم کر رہا، اور کبھی بھی آپ نہ اس کو نصیحت کرتے ہیں نہ اس کو ظلم سے باز رکھتے ہیں، تو جناب پھر یہ آیت بہت سخت ہے۔ فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھائی کیا پہنچے گی؟ آگ، یعنی تمہیں بھی عذاب پہنچے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے آقا کا وہ مشہور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کہ اللہ کے حبیب مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روکو۔ صحابہ اکرام میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے اپنے امیر کو، اپنے خلیفہ کو جہاں کہیں غلطی کرتے دیکھا، ان کو یہ لگا کہ یہ ظلم ہے، فوراً انہوں نے ٹوکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 10 فیصلے ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا، عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے، فوراً ٹوکا، امیر المومنین نہیں، یہ آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ کو اس کا اختیار نہیں۔ وہ جو مشہور واقعہ نا، کہتے عمر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حویلی سے شراب کی بدبو آئی، اور حضرت عمر جیسا بندہ تو غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا، حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ اس حویلی کے اندر شراب پی جا رہی ہے، اور غصے سے دیوار کے اوپر چڑھ گئے کہ دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً حضرت عمر سے کہا امیر المومنین یہ درست نہیں ہے، ہمیں حکم یہ ہے، اسلامی ریاست اور حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ نجی محفل میں خود سے داخل نہیں ہوا جا سکتا کہ یہاں کیا گناہ ہو رہا ہے۔ ہاں جب وہ شراب پینے کے بعد عوامی جگہ پر آئیں گے، گھر سے باہر آئیں گے، عام رستے پر آئیں گے، پھر ان کو سزا دی جائے گی، پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح گھس کر اندر جا کر نہیں دیکھا جائے گا کسی کی گھر کے اندر کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً دیوار سے نیچے آ گئے، کہا نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ نے بھائی کیا کہا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے یار دوستوں میں، جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو سمجھائیں،
اس کو نصیحت کریں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، آپ نہ مائل ہوں، نہ تعلق رکھیں إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر تمہارا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اگلی بات، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کیجئے، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصہ میں بھی۔ آپ نماز قائم کیجئے اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، وقت پر، پورے آداب کے ساتھ، بہترین تسلی کے ساتھ وضو کیا ہو، لباس کے اوپر 100% اطمینان ہو کہ میرا لباس صاف ستھرا ہے، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ صف اول میں پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اہتمام کے ساتھ۔ ایک ہے کہ کوئی کام کرتے کراتے جب دیکھا بس بجھے دل سے، جماعت کے ساتھ بھی مل گئی ٹھیک ہے، نہ ملی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ، پورا اہتمام، پورا اہتمام، جس طرح پوری طلب اور اہتمام کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے۔ گرمی ہے، ہم جب کھانا کھائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پنکھا چل رہا ہو، اطمینان کی جگہ بیٹھے ہوں، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے راستے میں کوئی کھانا کھا رہا ہو، وہ جانوروں والا عمل ہے۔ تو نماز کو پڑھنا پورے اہتمام اور وقار کے ساتھ۔ یہاں فرمایا کہ رات کے حصوں میں بھی اور دن کے کناروں میں بھی، علماء نے یہاں سے ساری نمازیں مراد لی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ جو فجر اور عصر مراد ہے، بعض نے فرمایا فجر اور مغرب مراد ہے، اور رات کی نمازوں میں سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ بہرحال حدیث میں اس کی تفصیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے یہ اوقات بتائے ہیں۔ آگے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، کیوں جی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دھو ڈالتی۔ نماز سب سے بڑی نیکی ہے، اور قرآن فرما رہا ہے نیکی جو ہے بھائی وہ کیا کرتی ہے؟ برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز سب سے بڑی نیکی ہے، اور بھائی ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ شاید میں نے اس پر کوئی 1.5 سال پہلے مستقل اسی ٹکڑے پر جمعے کی ایک تقریر میں تفصیل عرض کی تھی، اور یہ نیک لوگوں کے لیے بہت امید اور حوصلے والی آیت ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نیک کام کرتے ہیں، نیکی میں لگے رہتے ہیں، ان کی نیکیاں ہی بہت سے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ بھائی ان کی نیکیاں ہی کیا بن جاتی ہیں؟ بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ بڑے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک صحابی، مسلم میں ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا۔ نماز پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے حبیب آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آیا اس کی سزا کیا ہے؟ جو سزا مجھے دینا چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا بندہ خدا، اگر اللہ نے تیرے اس گناہ پر پردہ ڈالا تھا تو بھی پردہ ڈال دیتا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے، اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی خاموشی کو سمجھتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام خاموش رہے تو وہ صحابی اٹھ کر چلے گئے۔ جب دور چلے گئے اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو بلایا، اور بلا کے فرمایا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھی ہے۔ فرمایا جس گناہ کا تم ذکر کر رہے ہو تمہاری نماز نے اس کو دھو دیا ہے، تمہاری نماز نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آیت پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک گناہ کا ذکر کیا، اللہ کے نبی مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے حبیب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ جی۔
فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی بار بار سنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس مسلمان کے گھر کے سامنے نہر، چشمہ جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس کے جسم پر میل و کچیل رہ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی بہت سی مثالیں عربوں کے مزاج کے مطابق دیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں پانی کی قلت تھی بہت، جیسے آج بھی ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھی، ان کو مہینہ مہینہ نہانے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل و کچیل رہ سکتی ہے؟ سب نے عرض کہ اللہ کے حبیب کہاں رہ سکتے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کی مثال تمہارے گھر کے سامنے بہنے والی نہر ہے، اور تم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہو، لہٰذا ان نمازوں کی وجہ سے تمہارے جسم پر کسی طرح کی روحانی میل و کچیل نہیں رہے گی۔ اب اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں بھائی یہ گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے، وضو سے بھائی گناہ اعضاء کے دھل جاتے۔ اب وضو ایک نیک عمل ہے، نماز ایک نیک عمل ہے، اس سے پتہ چلا کہ نیک عملوں سے بہت سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان میں آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھائی کیا کر دیں گے۔ اب رمضان ایک نیک عمل ہے، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ من قام رمضان، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس جمعے میں میں نے حدیث سنائی تھی حج کے موضوع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسلمان حج کرے گا اس طرح کہ کوئی گناہ نہ کرے، پابندیوں کی پوری رعایت کرے، حج کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حج سے واپس آئے گا تو وہ اس طرح پاک ہو کر آئے گا جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ حج جو ہے وہ بھی نیکیوں گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ایک جمعے کے بعد جب تم دوسرا جمعہ پڑھتے ہو تو دوسرا جمعہ درمیان کے سارے گناہوں کو بھائی کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے، من صلی صلاۃ، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا، بھائی اس کے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ آگے کیا ہے؟ اس کی کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اب اس میں بھی ہے، اس سے پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان نماز کے لیے آتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو مسلمان صبح کو اندھیرے میں اٹھتا ہے۔ اور بھائی یہ حدیث اب یہ جو گرمیوں کی چھوٹی راتیں شروع ہو گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں نماز کے لیے آنا، وقت پر آنا، اور جیسے ماشاءاللہ آپ حضرات دور دور سے آتے ہیں اور پھر اس کو درس میں شریک ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کا خاص ہی فضل توفیق ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ جو لوگ اندھیرے میں اٹھ کر مسجد میں آئیں گے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ کو معاف کریں گے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ نیک عمل خود گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اور اگرچہ علماء نے فرمایا اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ توبہ ہی سے معاف ہوں گے۔ لیکن بھائیو ہم درود پڑھ رہے ہیں، اگر صغیرہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں تو بھائی یہ پتہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اس لیے عموماً اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ نیکیاں بھی گناہوں کا ایک طرح کا کفارہ۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم قرآن کا درس سن رہے ہیں، ہم نے وضو کیا ہے، ہم نے نماز تہجد پڑھی ہے، اور ہم نے اور نیک کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ایک فضل یہ کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بہت بڑی تعداد تو وہ ہے
جو اللہ جل جلالہ نیک عملوں کے ذریعے مٹا دیتے. اب حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کو جب بخار چڑھتا ہے تو بھائی حدیث کیا ہے، بخار کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے موسم خزاں میں درختوں کے پتے زرد پڑے ہوئے تھے، گر رہے تھے، ایک صحابی ساتھ تھے، اللہ کے نبی نے ٹہنی کو یوں ہلا. یہ اللہ کے نبی نے 2 موقع پر کیا. ایک موقع پر تو نماز کی مثال سمجھانے کے لیے کیا اور دوسرے موقع پر بخار کے بارے میں کیا. تو صحابی سے پوچھا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ بتا دیجئے. فرمایا جب کسی مسلمان کو بخار چڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو اس طرح. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں مسلمان پر نزاع کے وقت جو تکالیف آتی ہیں اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے زندگی کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بات تو میں نے آپ کی خدمت میں اکثر عرض کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اکثر بیماریوں کے ذریعے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، وہ آخری وقت بڑی محتاجگی کے ساتھ گزار کر جاتے ہیں. وہ کیوں؟ اللہ جل جلالہ ان کو زندگی کی گندگیوں سے صاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگیوں کی گندگیوں سے بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ صاف کر دیتے ہیں. اور غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے ایک اونچا مقام منتخب کیا ہوتا ہے، وہ اپنی محنت اور اپنی نیکیوں سے اس اونچے مقام تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. اللہ جل جلالہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ آخری وقت میں ان پر کوئی ایسی تکلیف ڈال دیتے ہیں، اس تکلیف کے ذریعے اللہ جل جلالہ پھر اس کو مستحق بنا دیتے ہیں اس اونچے مقام کا. لیکن بھائیو ذرا یہاں ایک بات پہ غور کرنا ہے، اس کو میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بیماری اور یہ جو تکلیف ہے یہ آسان نہیں ہے. بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، یہ آسان نہیں ہے. لیکن آپ سے ایک سچی بات عرض کروں، جیسے ایک چوٹی پہ چڑھنا ہے نا، ہم ابھی نیچے کھڑے ہیں تو ہمیں وہ چوٹی لگ رہی ہے یار اس پہ چڑھنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن جب ہم چڑھ گئے پھر یوں لگتا ہے. چلو میں اس کو دوسری مثال سے عرض کروں، مکان بنانا ہے. مکان بنانے سے پہلے آدمی بڑا سوچتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا خرچ ہوگا. اوکھا سوکھا ہو کے 2 سال دھکے کھا کھو کے مکان بنا لیا. 2 سال کے بعد بندہ خود کہہ رہا ہوتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے کیسے بنوا دیا. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. آدمی اپنے ہاتھوں سے بہت سے کارنامے انجام دے کے خود حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ہاتھوں اللہ نے کیسے کروا دیا. یہی معاملہ وہاں ہوگا کہ جس وقت دنیا کے مراحل سے گزر کر بندہ آخرت میں جائے گا تو وہ کہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ یہ فلاں فلاں نیک کام، فلاں فلاں آزمائشوں سے جو آپ نے گزارا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. بہرحال اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نیک عمل بھی توبہ کی ایک شکل ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور یہ وضو کرنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ اللہ کے فضل سے ہمارے بہت سارے گناہوں کو خود بخود مٹا دیتے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا ان الحسنات، بے شک نیکیاں جو ہیں، یذہبن السیئات، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بہت بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. واصبر، نبی جی آپ نیک کام استقامت کے ساتھ کرتے رہیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ جل جلالہ اچھائی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا